اگلے ہمارے جو ہے نا انویسٹر ہیں ذوالفقار صاحب اسلام آباد سے. ان کا سوال یہ ہے کہ کاروبار میں کبھی کبھار نقصان سمجھ میں آتا ہے لیکن تمام رقم ڈوب جانا اسکیم میں آتا ہے. تو آپ میرے اس خوف کو دور کرنے کے لیے کیا عرض کرنا چاہیں گے؟ اس کے تو پیچھے بھی اس کے کافی سارے جوابات گزر چکے ہیں. تمام رقم ڈوبنا ہمارے سسٹم میں شامل ہی نہیں ہے. میں نے آپ سے جیسے پہلے بھی کہا کہ پچھلے جو ہماری ریکارڈنگز ہوئی اس میں بھی کہ ہماری اگر کبھی کوئی لاس آیا بھی یا جو ماضی میں بھی لاس آئے ہیں تو وہ ہم کسٹمرز کے سامنے پروف کریں گے کہ جی یہ لاس ہے. تو لاس ایسے ہی ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ کہیں پہ بھی لاس ہوا ہے، یہ گاڑی ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ سولرز کی کیا کہہ رہے ہیں کنٹینر آ رہا تھا، اس کو آگ لگ گئی، جل گیا، تب بھی اس میں کچھ نہ کچھ، چاہے وہ کباڑ پہ بھی بکے لیکن اس کی کچھ نہ کچھ ورتھ تب بھی باقی ہوتی ہے. تو راکھ کی بھی ورتھ ہوتی ہے، مٹی کی بھی ورتھ ہوتی ہے. تو یہ ہے کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مکمل رقم ڈوب جائے گی. جو لاس ہوگا وہ لاس فیس کرنا پڑے گا انویسٹرز کو بھی، کمپنی کو بھی ڈیفینیٹلی، اور اس کی بھرپائی کی بھی ہم نے ٹرمز ڈیفائن کر دی ہیں، انہی ریکارڈنگز میں بھی ڈیفائن کی ہیں. تو یہ ہے کہ لاس ہوگا لیکن مکمل رقم کا ڈوب جانا یہ بالکل یہ اسکیم میں آتا ہے. تو ہمارے سسٹم میں الحمدللہ ایسا کوئی ماڈل ہے ہی نہیں کہ آپ کی مکمل رقم ڈوب سکتی ہے. ہاں لاس ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اگلے ہمارے انویسٹر ہے نجم شہزاد صاحب جن کا تعلق کراچی سے ہے. وہ سوال پوچھتے ہیں کہ میں ایک انویسٹر کے طور پر یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کمپنی کی کمائی کا ذریعہ کیا ہے. یہ تو ہماری ویب سائٹ کے اوپر بھی بڑا کلیئر، تمام جتنے بھی ہمارے بزنسز ہیں اس کا ذکر تو جو ہے نا بار بار ہوتا ہے، ویڈیوز میں ہے، ویب سائٹ پہ ہے، ہمارے جو ہے نا پورٹ فولیو ہے اور اس کے باقاعدہ جو ہے نا پمفلٹ ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو جو ہے نا وہاں پہ ایک اناؤنسمنٹ بھی میں کر دیتا ہوں. ویسے یہ ہے کہ اس کی اناؤنسمنٹ ہم نے پہلے ایک دفعہ ایونٹ میں بھی کی تھی. اس ویب سائٹ کے اوپر وجہ یہ ہے کہ ہماری آئی ٹی ٹیم کافی بزی ہوتی ہے. ایک تو ہم پرائیویٹ سیکٹر سے بھی لیتے رہتے ہیں، کام لیتے رہتے ہیں. ہاں جی. پھر یہ ہے کہ ہماری اپنی ویب سائٹ پہ بھی کافی ہیوی کام ہوتا ہے. اب جیسے آج بھی آپ نے سنا ہوگا سمد صاحب کی وائسز آئی تھی. تو یہ ہے کہ کچھ اس طرح کی چیزیں بھی چلتی رہتی ہیں جس کو آئی ٹی ٹیم ساتھ ساتھ ٹیکل کر رہی ہوتی ہے. اب یہ ہے کہ ہم نے ایک ویب سائٹ کی اناؤنسمنٹ کی تھی asgroupofficial.com کے نیم سے. اس ویب سائٹ کے اندر یہ تھا کہ چونکہ یہ جو ہماری ویب سائٹ ہے اس وقت جو چل رہی ہے اس میں انویسٹرز اور ان کے اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز ہیں. ہم چاہ رہے تھے کہ آنرز کی ڈیٹیلز، ہمارے بزنسز کی ڈیٹیلز، حالانکہ بزنسز کی ڈیٹیلز اس ویب سائٹ میں بھی ہیں لیکن تھوڑی ہیں. ہم چاہ رہے تھے کہ ایک مکمل بریف ڈیٹیلز ہوں کہ ہم نے کیا کیا پروجیکٹس کر لیے ہیں، پہلے کیا کیے تھے، ابھی کیا کر رہے ہیں، اور اس میں فیوچر میں ہمارا جو بھی مشن ہے، جو بھی ترتیب ہے. تو اس ویب سائٹ کے اندر، اس ویب سائٹ پہ الحمدللہ تقریباً کام مکمل ہو چکا ہے اور نیو ایئر تک ہم اس کو امید ہے کہ لانچ کرنے کی اس پہ ہوں گے. انشاءاللہ نیو ایئر تک اس کو لانچ کر دیا جائے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اگلا جو سوال ہے وہ بہت ہی جو ہے نا اہمیت کا حامل ہے کیونکہ ہر تیسرا یا چوتھا کسٹمر یہ سوال پوچھتا ہے یا ان کے دماغوں میں یہ گھومتا رہتا ہے. لیکن مجھ سے جو پوچھا ہے تو یہ عبداللہ صاحب ہیں ہنگو سے، سید عبداللہ صاحب ہیں کوہاڑ سے، اور ہاشم خان صاحب ہیں لاہور سے. ان کا یہ ہے کہ کئی بار مقررہ وقت پر اپروول نہیں دیا جاتا تو جو منافع ہے وہ بھی کسٹمرز کو نہیں دیا جاتا، ایسا کیوں؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ورکنگ ڈیز میں منافع کا بولتے ہیں لیکن کبھی کبھار یہ منافع 10 دن کے بعد ملتا ہے، 12 دن کے بعد ملتا ہے، اور اس پہ جو ہے نا اتنے دن لگتے ہیں. تو کیا یہ مناسب ہے کہ بندہ پہلے 1 ماہ کا انتظار کرے اور پھر مزید 10-12 دن اپنے پروفٹ کا ویٹ کرے؟ اچھا، یہ دو الگ الگ سوال ہیں. پہلے ہم اپروول کے اوپر آتے ہیں. جیسے میں نے پہلے بتا دیا، اپروول تب دیا جاتا ہے جب کاروبار میں وہ رقم لگ جائے. تو عموماً ہم لوگ یہی کہتے ہیں کہ 3 دن کے اندر یہ رقم لگ جائے گی، لیکن یہ 3 ورکنگ ڈیز ہوتے ہیں. اب مثال کے طور پہ اگر کسی بندے نے اپنی رقم دی ہے جمعرات والے دن، ٹھیک ہے، اب جمعرات سے جمعہ یہ 1 دن ہو گیا، اب ہفتہ اتوار چھٹی ہے اور پروفٹ بھی نہیں لگ رہا ہے. اگر دیکھا جائے تو ویب سائٹ کے اوپر پروفٹ بھی نہیں لگ رہا ہے. منڈے کا دن یہ دوسرا دن ہو گیا، ٹیوزڈے کے دن تیسرا دن ہوگا. تو اگر اس کو وینسڈے کے دن بھی اپروول ملا ہے تو وہ تو یہ کہے گا کہ میں نے جمعرات کے دن جمع کرائی ہے پیمنٹ اور جا کے وینسڈے کے دن، لیکن پروفٹ تو 3 ہی دن کا لگا ہے، جمعہ، پیر اور منگل. جمعرات کو اگر ایک بندہ لگاتا ہے، ٹھیک ہے نا، ڈپازٹ اپنے کیپٹل اماؤنٹ کا، تو جمعرات کا دن اس میں کاؤنٹ نہیں ہوگا. جمعے سے جو ہے نا آپ اس کا حساب سٹارٹ کریں گے. جمعرات کے دن کا تو پروفٹ لگتا ہی رات کو جا کے ہے نا، میں یہی کہہ رہا ہوں. لیکن اب اگر ایک بندے نے پیمنٹ بھیجی ہے شام کو، رات کو 9 بجے، تو اب اس کو میں کیسے بزنس میں انٹر کر سکتا ہوں رات کو؟ تو ڈیفینیٹلی اس کا حساب تو جمعے کے دن سے ہوگا. ہاں، اگر کسی نے آفس آورز میں آفس میں لا کے پیمنٹ جمع کروا دی ہے، ہم نے بھی پیمنٹ بینک بھیج دی. لیکن یہاں پہ تو یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ بے شک ہفتہ اتوار جو ہے وہ نان ورکنگ ڈے ہے، لیکن ہفتے اتوار کو تو کاروبار بھی ہوتا ہے.
اور جو ہے نا ڈیلنگز بھی ہوتی ہیں, تو وہ پھر کاؤنٹ کیوں نہیں کرتا؟ ہفتے اتوار کا جو پروفٹ ہے, ہم لوگوں نے اس کی بھی کافی دفعہ وضاحت دی ہے کہ ہفتے اتوار کا جو پروفٹ ہے وہ ہم لوگ باقی دنوں کے اوپر ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. مثلاً آپ یہ سمجھیں کہ جو پروفٹ 5 ورکنگ ڈیز کا لگ رہا ہے, یہ اصل میں 7 ڈیز کا پروفٹ ہے, کیونکہ کچھ کاروبار تو اتوار کے دن بھی چل رہا ہے, کوئی کاروبار تو ہفتے کے دن بھی چل رہا ہے. بلکہ اگر میں بات کروں ہوٹلنگ کی, تو ہوٹلنگ تو چلتی ہی زیادہ ہفتے اتوار کو ہے. ایگزیکٹلی. اسی طرح کوئی کاروبار ایسا ہوگا, یا ٹورزم ہے تو ٹورزم تو چلتا ہی زیادہ ہفتے اتوار کو ہے. تو اب اس کا جو پروفٹ آیا ہے یہ اگلے آنے والے دنوں میں ہم اس کو ڈسٹریبیوٹ کر لیتے ہیں. ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی ٹی ٹیم کو یا ہماری وڈرال ٹیم کو 2 دن کی چھٹی دی ہوئی ہے تاکہ وہ ریلیکس ماحول میں کام کر سکیں. 5 ورکنگ ڈیز جو لوڈ وہ فیس کر رہے ہیں, اگر میں باقی 2 دنوں میں بھی ان سے کہوں کہ نہیں آپ نے پروفٹ بھی لگانے ہیں, وڈرالز بھی دینے ہیں, تو میرے خیال سے ان کی چھٹی بھی نہیں بنے گی, وہ ریلیکس بھی نہیں کر پائیں گے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ مکمل چھٹی کر رہے ہوتے ہیں, وہ کام اپنا کر رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ایک ریلیکس ماحول ان کو دیا ہوا ہے. باقی پروفٹ ایسا نہیں ہے کہ ہم لگا نہیں رہے ہیں, پروفٹ لگ رہا ہوتا ہے. وڈراز کے حوالے سے جو سوال ہے, دوسرا جو ان کا سوال تھا کہ 7 ورکنگ ڈیز کہا جاتا ہے, دن اس کے اوپر 10 لگ جاتے ہیں, 12 لگ جاتے ہیں. اس کی یہی وجہ ہے کہ کہا 7 ورکنگ ڈیز جاتا ہے, 7 ڈیز نہیں جاتا. مطلب یہ ہے کہ ورکنگ ڈیز اور 7 ڈیز میں فرق ہے. تو ورکنگ ڈیز میں جب ہفتہ اتوار چھٹی ہے, یا مثلاً عید کے دن آ گئے, 3 دن عید کی چھٹیاں آ گئی, یا ابھی جو کل ایک چھٹی گزری ہے 25 دسمبر کی, تو اس طرح کی چھٹیاں ہم کاؤنٹ نہیں کر رہے ہیں. تو جب 7 ورکنگ ڈیز کاؤنٹ ہوتے ہیں, اب اگر کسی بندے نے فرائیڈے کے دن وڈرا لگایا ہے, اب سیٹرڈے سنڈے چھٹی ہو گئی, اب اس کے دن سٹارٹ ہو گئے منڈے سے فرائیڈے تک 5 دن ہو گئے, پھر سیٹرڈے سنڈے چھٹی ہو گئی. اب اس بندے کو جا کے وڈرال مل رہا ہے ٹیوزڈے والے دن, تو یہ بالکل اس کو 11 دن بعد مل رہا ہے. ایک لحاظ سے دیکھا جائے نا احسن بھائی, کہ اوور آل ورلڈ اگر میں بات کروں تو 1 مہینہ جو ہے وہ انڈرسٹوڈ چیز ہے. چاہے آپ کہیں پہ جاب کر رہے ہو یا کہیں پہ جو ہے نا مطلب اپنے انویسٹمنٹ کی ہے, 30 دن چلو ویٹ کر لیا ٹھیک ہے, لیکن 30 دن کے اوپر یہ 10 دن یہ 12 دن, یہ تو سراسر زیادتی ہے کسٹمرز کے ساتھ. زیادتی میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے اوپر, اس کو زیادتی نہیں ہے. یہ میں تھوڑا سا اس کے اوپر بھی ایک ٹیکنیکل چیز ہے, میں سمجھاتا ہوں. اب ایک بندے نے, جیسے میں نے کہا جمعے کے دن وڈرا لگایا, اس کو منگل کے دن ملا ہے, یہ 11 دن اس کے مطابق تو 11 دن گزرے ہیں, لیکن کمپنی نے جو کمٹمنٹ کی تھی 7 ورکنگ ڈیز, ہم اپنی کمٹمنٹ سے تو ہٹے نہیں ہیں. یہ اگر جمعے کے بجائے پیر کے دن وڈرا لگاتا تو اس کو اگلے منگل کو پھر بھی مل جاتا, 9 دن کے بعد اس کو وڈرا مل جاتا. یہ جمعے کے دن جو اس نے وڈرا لگایا ہے, لیکن ادھر جو ہے نا پھر ٹائم پورا ہوتا ہے. جیسے مطلب مہینہ میرا مہینہ پورا ہوا جمعے کے دن, اب میں جمعے کو جب وہ لگاتا ہوں وڈرا, تو آگے جمعے کا دن بھی کاؤنٹ نہیں ہوتا, آپ خود ہی اپنے کویشچن کی جواب کے اوپر آ گئے ہیں. ایک بندے کا مہینہ پورا ہو رہا ہے 25 تاریخ کو, ٹھیک ہے, اس کو وڈرا جا کے بقول آپ کے 12 دن بعد کون سی تاریخ کو ملا, 7 تاریخ 25 کو لگا رہا ہے, تو میرے خیال 5 کو ملے گا, 5 یا 6 یا 7 کو اس کو وڈرا ملا. اگلے مہینے اس کا پھر ٹائم کب پورا ہوگا؟ 25 کو ہی ہوگا. پھر وڈرا کب ملے گا؟ وہی 5 6 7 کو. تو پھر اس میں 10 دن ایکسٹرا کدھر لگے؟ ہر مہینے جب 6 7 کو وڈرا مل رہا ہے, تو ہر مہینے 6 7 کو وڈرا مل رہا ہے. ہم یہی کہتے ہیں کہ دیکھیں, جب آپ نے فرسٹ ٹائم جو وڈرا لگایا تھا نا, فرسٹ ٹائم جب آپ نے آئی ڈی بنائی تھی, آپ نے وڈرا لگایا, تو اس کے اوپر آپ کے 7 ورکنگ ڈیز لگے تھے, ٹھیک ہے, اور اس وقت آپ کی ایک ڈیٹ بن گئی تھی. اس کے بعد آپ نے جب بھی وڈرا لگایا ہے وہ آپ کو 1 منتھ بعد ہی ملا ہے. ہاں, اگر کسی بندے نے 1 منتھ بعد وڈرا نہیں لگایا, اس نے خود ہی اپنی آئی ڈی میں پیمنٹ چھوڑی رکھی, 1.5 مہینے بعد لگایا, پیمنٹ جمع کرنا چاہ رہا تھا کسی ایونٹ کے لیے, فنکشن کے لیے, کسی بھی چیز کے لیے, اس نے 1.5 مہینے بعد وڈرا لگایا, 2 مہینے بعد وڈرا لگایا, تو اس کی ڈیٹ آگے چلی گئی. نہیں, وہ بات تو چلو آپ کی ٹھیک ہے, لیکن اگر دیکھا جائے تو 7 کاروباری دن زیادہ نہیں ہے, اس کو تو آپ کم بھی کر سکتے ہیں. نہیں, کم اس کو اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ پیچھے سے ایک سسٹم سے چیز نہیں گزر رہی, کئی سارے سسٹم سے چیزیں گزر رہی ہیں. جب بندہ وڈرا لگا لیتا ہے, اس کی لسٹیں بنتی ہیں, ٹھیک ہے, اب وہ 3 چیک لسٹوں سے وہ لسٹ گزرتی ہے. سب سے پہلے اس سے گزرتی ہے, آئی ٹی ٹیم یہ دیکھتی ہے کہ اس بندے نے یہ جو وڈرا لگایا ہے, آیا یہ واقعی اس کا اتنا وڈرا بنتا تھا کہ نہیں بنتا تھا. ہیکنگ بھی ہو سکتی ہے, جیسے آپ نے سائبر سیکیورٹیز کا ذکر کیا تھا پچھلے ریکارڈنگ میں, تو ہیکنگ بھی ہو سکتی ہے. اس کا وڈرا زیادہ بھی لگ سکتا ہے, کم بھی لگ سکتا ہے, یا ہیکنگ نہیں ہوئی, ٹیکنیکل گلچ ہو گیا. آج جیسے سمجھ صاحب نے وائس کی تھی, بالکل, تو اس میں کیا ہوا تھا, وہ ایک ٹیکنیکل گلچ بنا تھا. ٹیکنیکل گلچ کیسے بنا تھا کہ اس کی بھی وضاحت اچھا ہو جائے گی. اس نے آج بڑی سخت ایک وائس کی ہے, اور واقعی ہمیں بڑا دکھ ہوا تھا جب ہمیں 10 دن پہلے. میری نظر میں اگر دیکھا جائے تو سمجھ صاحب نے ابھی بھی کافی گزارا کیا تھا. وہ گزارا اس نے اس لیے کیا تھا کیونکہ وہ ہمیشہ بہت سخت بولتا ہے.
اس نے جب مجھے وہ کیا تھا نا، جب یہ ایشو اس نے مجھے بتایا تھا 10-12 دن پہلے، میں اس وقت لاہور ہی تھا، جب اس نے مجھے بتایا کہ یار یہ سین ہوا ہے، میں نے اس سے کہا، میں نے کہا سب نے کہتا نہیں میں ابھی بتاتا ہوں، میں نے کہا ابھی کیا فائدہ، ابھی ان کی آئی ڈیز میں پیمنٹ ہی پوری نہیں. بیسیکلی ایشو یہ ہوا تھا کہ یہاں پہ جتنے، جب وہ پوری ایک دن کی جو لسٹ بنتی ہے نا، تو جب اس کو ڈن کیا جاتا ہے تو وہ پوری لسٹ ڈن کی جاتی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ جس دن وڈرا لگاتے ہیں وہ دن کاؤنٹ نہیں کیا جاتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ دن کاؤنٹ کیا جائے، اب لسٹیں ہم بناتے ہیں 5 بجے تک والی، ایک بندے نے رات کو 10 بجے وڈرا لگایا ہے، اب یہ اس لسٹ میں شامل ہی نہیں ہے، اگلے دن کی لسٹ میں بھی شامل نہیں ہے، کیونکہ اگلے دن کی لسٹ تو اگلے ڈیٹ سے بنے گی. بالکل. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جس بندے نے جس دن پہ وڈرا لگایا ہم اگلے دن سے کاؤنٹ کر لیں گے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پچھلے دن کی تمام لوگ اس میں آ جائیں گے، چاہے جس نے رات کو 10 بجے وڈرا لگایا چاہے 9 بجے وڈرا لگایا. اب ہوا یہ تھا کہ جب وہ مکمل لسٹ ڈن کی گئی، ٹھیک ہے، تو ڈن کی بجائے وہ ڈکلائن کی گئی غلطی سے. یہ ٹیکنیکل والے بندے کا فالٹ تھا، ٹھیک ہے. اس کو بہرحال جو بھی کہا گیا اس فالٹ کے اوپر یا اس کے اوپر جو بھی کمپنی نے اس کو ساتھ جو بھی معاملہ کیا ہوگا، ڈیفینیٹلی ہر ایک اصول ہے، ہاں وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن ہم نے جب اس نے ساری چیزیں ڈکلائن کر دی، ادھر سے اکاؤنٹس والے بندے کے پاس تو لسٹ گئی ہوئی تھی، اس نے کیا کر دیا، اس نے سب کو پیمنٹس بھیج دی. اس کا مطلب سب کو پیمنٹ بھی چلی گئی اور سب کو پیمنٹ ان کے اکاؤنٹس میں واپس بھی چلی گئی. اب ہوا یہ کہ ہم اس وقت دوبارہ پیمنٹ نہیں کاٹ سکتے تھے، ہمیں اس وقت یہ پتہ نہیں تھا. اس میں کچھ بندوں نے کیا کیا ہے، جس دن ان کے اکاؤنٹس میں پیمنٹ گئی ہے، اب یہ کتنی بڑی زیادتی ہے. ایک کمپنی آپ کو رزق دے رہی ہے، آپ کے ساتھ اتنی لائلٹی والی بات کر رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ اتنی فیئر چل رہی ہے، انہوں نے اگلے ہی دن اس کے وڈرالز لگا لیے، ٹھیک ہے. کئی نے وڈرالز لگا دیے، کئی نے جو زیادہ ری انویسٹ کیے، جو زیادہ سیانے تھے انہوں نے کیا کیا، ری انویسٹ کیا، ٹھیک ہے. جو اس سے بھی زیادہ سیانے تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے پیئر پے سے ٹرانسفر کیا کسی اور آئی ڈی پہ. ان کو یہ لگا کہ شاید ان کو پتہ نہیں لگے گا، ٹھیک ہے. حالانکہ یہ بھی میں بتانا چاہوں گا کہ ہمارا منتھلی آڈٹ باقاعدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. 25 تاریخ سے ہم شروع کر لیتے ہیں، 31 تک اس کو. پچھلے مہینے کا ہمیں یہ ایشو پتہ لگ گیا تھا 12-15 تاریخ، کیونکہ یہ وڈرالز کلیئر ہو رہے تھے 5-6 تاریخ کو. اب اس میں وہ آڈٹ والے دن ہی نہیں تھے، ہمیں نہیں پتہ لگا. لیکن جب بعد میں وہ دن آئے تو ہمیں پتہ لگ گیا کہ یار یہ ایشو ہوا ہے. ٹیکنیکل والے بندے سے ایشو ہوا ہے کہ اس نے سب کو ڈکلائن کر دیا. صرف 3 بندوں نے، اسرار 350 آئی ڈیز تھی، 350 آئی ڈیز میں سے صرف 3 بندوں کے میسیجز آئے تھے کہ جی مجھے پیمنٹ بھی آئی ہے اور مجھے والیٹ میں پیسے بھی آئے. اب ہماری ایمانداری کا کیا لیول ہے، 1%. یہ واقعی میں بہت افسوس کا مقام ہے کہ اتنی خودداری اور اتنی ایمانداری تو ہر بندے میں ہونی چاہیے کہ مطلب آپ سالوں سے ایک کمپنی کے ساتھ چل رہے ہیں اور سالوں سے ایک کمپنی آپ کے ساتھ جو ہے نا مخلص ہے، وفادار ہے، اور کبھی جو ہے نا دھوکہ نہیں کیا، کبھی کسی یہ 6 سالوں میں کبھی کسی کا وڈرا نہیں رکا. کوئی ایک کسٹمر یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں وڈرا نہیں ملا، ہمارے پیمنٹ روک دی گئی، ہمارے ساتھ کمپنی نے زیادتی کی ہے، میرے ساتھ کوئی اسکیم ہوا ہے، کوئی فراڈ ہوا ہے. یہ 6 سال کا ہمارا کیریئر ہے. کہنے کو 6 سال آسان ہوتے ہیں، 365 دن ایک سال میں گزارنا کسی کی، جی مطلب یہ ہے کہ اللہ کے فضل سے ہوا ہے. لیکن بہرحال جب انہوں نے ایسا کیا، ہم لوگوں نے ویٹ کیا، ہم نے ویٹ کیا دوبارہ 25 ڈے تاریخ کے آنے. اب تو وہ دوبارہ وڈرا لگا بھی نہیں سکتے تھے نا، 31 دن بعد ہی ایک وڈرا ان کے پروفٹ کا لگ. جب ان کا پروفٹ دوبارہ پورا ہوا، ہم نے تمام وہ پچھلی کٹنگز ان سے کی ہیں. اب جن کے پاس ری انویسٹمنٹ میں پڑی ہوئی تھی ان سے کاٹی، جن کے پاس پروفٹ میں پڑی ہوئی تھی ان سے کاٹی، جن کے پاس کہیں نہیں پڑی ہوئی تھی ان کی کیپٹل سے کاٹی. لیکن کل وہ ساری کٹنگ ہو گئی. وہ ساری اماؤنٹ دوبارہ جو ہے ریکور کی گئی ہے. وہ تقریباً 3 ملین اماؤنٹ تھی، 30 لاکھ روپے تھے. یہ حق حلال کے 30 لاکھ روپے تھے، یہ کہیں بھی نہیں جانے تھے. اور یہ دوسرے لوگوں کا حق ہے، دوسرے انویسٹرز کا. اچھا، یہ سوال کا جواب جو ہے نا کافی لینتھی ہو گیا ہے، جی. تو میں اس کو بچنا اسکپ کر کے اس پہ یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ 7 ورکنگ ڈیز کو کم کیا جا سکتا ہے، ہم اس کو کم نہیں کر سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ڈفرینٹ پیٹرن سے گزرتی ہے، ٹیکنیکل سے گزرتی ہے، آئی ٹی سے گزرتی ہے، پھر اکاؤنٹس والے سیکشن میں جاتی ہے. تو ڈیفینیٹلی اس کے اوپر اتنے ورکنگ ڈیز لگنے بنتے ہیں.